آج لوگ الیگزینڈر دی گریٹ کو یاد کرتے ہیں، بہت بڑا بادشاہ، سکندر اعظم، بادشاہوں کا بادشاہ، اس کے تذکرے کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں عمر فاروق کی تاریخ اور سوانح کو بھی ذرا ایک نظر پڑنا۔ الیگزینڈر دی گریٹ 23 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور مقدونیہ سے نکلا، سب سے پہلے جو ہے یونان کو فتح کیا، اس کے بعد ترکی کی طرف گیا، اس کے بعد شام کی طرف گیا، پھر ایران کی طرف گیا، یہ سارے علاقے اسرائیل، یروشلم جس کو آپ کہا جاتے ہیں، اس کو فتح کیا، عراق کو فتح کیا، پھر ہندوستان کی طرف آیا، ہندوستان کو فتح کیا، واپسی میں مکران میں ٹائیفائڈ کی مرض کے اندر 323 قبل مسیح میں 33 سال کی عمر میں مرا، اور 10 سال کے عرصے میں 17 لاکھ مربع میل کا بادشاہ بنا۔ لوگ آج اسے دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ کہتے ہیں، اس کے اقوال بطور مثال پیش کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ الیگزینڈر دی گریٹ بادشاہوں کی اولاد تھی، اس کے بعد اس کے پاس دنیا کی منظم فوج تھی۔ عمر فاروق کو دیکھو، اس کی 7 پشتوں میں 7 نسلوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا۔ بادشاہ دیکھ نہیں، چرواہا تھا، بکریاں چراتے تھے، لیکن 10 سال کی عمر میں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا۔ آج جدید دنیا ہر قسم کے میزائل، ہر قسم کی ٹیکنالوجی اور ہر قسم کے جنگی ہتھیار سے لیس ہونے کے بعد بھی اتنی بڑی زمین پر حکمرانی نہیں کر سکتی جتنی بڑی زمین پر عمر فاروق نے حکمرانی کی۔ کسی قسم کی کوئی منظم فوج ان کے ساتھ نہیں تھی۔ الیگزینڈر دی گریٹ کی فوجوں نے اس سے بغاوت کی، اس کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ عمر فاروق کی ساری زندگی میں کسی ایک فوجی کمانڈر کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی جس نے عمر فاروق کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ عین جنگ کے دوران چیف آف آرمی سٹاف، سب سے بڑے سپہ سالار، سب سے بڑے کمانڈر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو جب معزول کیا گیا، کسی کو چواں چرا کی جرت نہ ہوئی۔ الیگزینڈر دی گریٹ کی حکومت 5 سال کے بعد ختم ہوگی، عمر فاروق کی حکومت اس کے بعد بھی پھلتی پھولتی رہی۔ الیگزینڈر دی گریٹ نے دنیا کو کسی قسم کا کوئی نظام نہیں دیا، کسی قسم کی کوئی اصلاحات نہیں دی۔ عمر فاروق کی اصلاحات اور نظام آج بھی کسی نہ کسی صورت میں دنیا کے 245 ملکوں میں موجود ہے۔ آپ وہ شخصیتیں جس نے دنیا کو پولیس کا محکمہ دیا، آپ وہ شخصیتیں جنہوں نے دنیا کو فوجی چھاونیوں کا تصور دیا، آپ وہ شخصیتیں جنہوں نے یہ تصور دیا جو آج کا جدید تصور ہے کہ جب لوگوں کی آبادی زیادہ ہو جائے تو نئے شہر آباد کیے جائے، آپ وہ شخصیتیں جنہوں نے وزارت خزانہ کا تصور دیا، آپ وہ شخصیتیں جنہوں نے ڈاک کا نظام قائم کیا، آپ وہ شخصیتیں جنہوں نے ملک کو صوبوں اور پھر ضلعوں اور پھر اضلاع اور ڈسٹرکٹ ڈویژن وغیرہ میں تقسیم کیا، آپ وہ شخصیتیں جنہوں نے نہروں کا نظام جاری کیا، آپ وہ شخصیتیں جنہوں نے غیر ملکیوں کو اپنے ملک میں تجارت کی اجازت دی، آپ وہ شخصیتیں جنہوں نے ٹیکس کا نظام متعارف کروایا، آپ وہ شخصیتیں جنہوں نے رجسٹر لا کر مختلف یتیموں اور بیواؤں کے وظیفے مقرر کیے، آپ وہ شخصیتیں جنہوں نے سب سے پہلے پینشن کا تصور دیا۔ ایک یہودی راستے میں بھیک مانگ رہا تھا، عمر فاروق نے پوچھا کہ بھیک کیوں مانگتا ہے؟ کہا میں جب جوان تھا جزیہ ادا کرتا تھا، کماتا تھا، اب میری کمانے کی عمر نہیں رہی، جزیہ پیسے سارے جزیے میں نکل جاتے، کھانے پینے کے پیسے نہیں بچے، تبھی بھیک مانگ رہا ہوں۔ عمر فاروق نے منع کر دیا اسے ٹیکسز سے، اور اس کا باقاعدہ وزارت خزانہ سے اور بیت المال سے ایسے بوڑھوں کا وظیفہ جاری کیا۔ یہ پینشن کا سب سے پہلا تصور ہے کہ جب ایک آدمی بوڑھا ہو جائے، کام کاج کا نہ رہے، اسے پینشن دی جائے۔ آپ وہ شخصیتیں جو راتوں کو مدینے کی گلیوں میں گھوم پھر کر اپنی رعایا کی خبرگیری کرتے تھے، آپ وہ شخصیتیں جنہوں نے روٹی کپڑا مکان کا تصور یہ کہ کر دیا کہ اگر فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو قیامت میں اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ آپ وہ شخصیتیں جنہوں نے حکمرانوں کی اکاؤنٹیبلٹی کا نظام متعارف کروایا، جب کسی کو والی حکمران بناتے تھے اس کی جائیداد کا تخمینہ لگاتے تھے، اور اگر دوران حکومت اس کی جائیداد میں اضافہ ہوتا اس سے پوچھ گچھ کرتے۔ آپ نے حکمرانوں کو سادہ زندگی گزارنے کی نصیحت کی کہ دیکھو میں تمہیں والی بنا رہا ہوں، گورنر بنا رہا ہوں، وزیر بنا رہا ہوں، لیکن چھنا ہوا آٹا مت کھانا، پتلے اچھے کپڑے مت پہننا، ترکی عمدہ گھوڑوں پر سواری مت کرنا۔ آپ وہ پہلے حکمران ہیں جنہوں نے سادگی، آج ہمارے ہاں تصور کیا وزیر اعظم سائیکل پر وزیر اعظم ہاؤس آئے گا، سادگی، پروٹوکول کا نظام ختم کرنا چاہیے، پروٹوکول کلچر ختم کرنا چاہیے۔ آپ وہ شخصیتیں جنہوں نے سادہ حکمرانی کا تصور دیا، جب کہیں راستے میں بیٹھتے نیچے اینٹ رکھ لیتے، اس پر تکیہ لگا کر سو جاتے تھے، سفر میں ہوتے کسی درخت کے نیچے لیٹ جاتے تھے، سو جاتے تھے۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران دنیا سے جا رہا ہے تو مقروض ہو کر جا رہا ہے، گھر بیچ ان کا قرضہ ادا کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فریڈم آف سپیچ کا نظریہ پیش کیا، برسر ممبر آپ سے آدمی سوال کرتا ہے آپ کا کرتا بڑا کیوں ہے؟ ہمیں جو کپڑے ملے آپ کا کپڑا اس کے مطابق نہیں ہے۔
آپ کا یہ تاریخی جملہ ہے کہ ماؤں نے ہمیں آزاد پیدا کیا، تم نے کب سے اس کو غلام بنا دیا؟ آپ نے غلامی کا نظام اس کو توڑا، اس کو ختم کیا۔ تو اگر الیگزینڈر دی گریٹ کے مقابلے میں عمر فاروق کی سیرت اور سوانح کا عدل، آج دنیا عدل کی بھوکی ہے، عدل کی پیاسی ہے، عدل کی بات ہوتی ہے۔ اسلام کا تر امتیاز عدل ہے، اور اس باب میں سب سے معروف عدل فاروقی ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے عدل کے کیا کہنے۔ جس دن شہید ہوئے ایک چرواہا دوڑا دوڑا مدینے میں آیا، اعلان کیا، لوگوں کہیں امیر المومنین فوت تو نہیں ہوں گے؟ لوگوں نے پوچھا اللہ کے بندے تجھے کیسے پتا چلا؟ اللہ اکبر، کہا میں چرواہا ہوں، بکریاں چلاتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں۔ میں جب سے عمر فاروق حکمران بنے میں بکریاں چراتا ہوں۔ ایک گھاٹ سے بھیڑیا پانی پیتا اور میری بکریاں پانی پیتی ہے، کسی بھیڑیے کو میری بکریوں کو نقصان پہنچانے کی جرت نہیں ہوتی۔ آج میں جب بکریاں لے کر نکلا، میں نے دیکھا کہ بھیڑیا میری بکری اٹھا کے لے کر بھاگ گیا، میں نے سمجھ لیا کہ عمر فاروق اب دنیا میں نہیں رہے۔ جن کا عدل یہ تھا، جن کے ایک خط سے دریائے نیل جاری ہو جاتا تھا۔ تو عمر فاروق کی سوانح اور تاریخ کو اگر ہم دیکھیں، سیرت کو دیکھیں، تو الیگزینڈر دی گریٹ اس کے مقابلے میں چینٹی بھی نہیں ہے۔ لیکن افسوس، ہم غیروں کی تاریخوں کو تو یاد رکھتے ہیں، غیروں کی تاریخوں کو تو پڑھتے ہیں، اپنے اسکول کا نصاب بناتے ہیں، لیکن اپنوں کو بھول چکے ہیں۔